اور سب سے پہلے بات کریں کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا آج 148واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ پوری قوم بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ مزار قائد پر صبح سویرے گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوگی۔ قائد اعظم کی زندگی پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام سے حاصل کی، میٹرک جامعہ ممبئی سے پاس کیا اور لندن سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ ان کا شمار بر صغیر کے مایہ ناز قانون دانوں میں ہوتا تھا۔ عدالت سے کے الیکٹرک کے خلاف بڑا فیصلہ آ گیا۔ 6 سال پرانے مقدمے میں کے الیکٹرک کو بھاری ہرجانہ ادا کرنے کا حکم مل گیا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں جواد آصف کی اس رپورٹ میں۔ کرنٹ لگنے سے جاماک ہونے والے کمسن اذان کو انصاف مل گیا۔ کراچی کی مقامی عدالت سے کے الیکٹرک کے خلاف بڑا فیصلہ آ گیا۔ سینئر سول جج ایسٹ امرین جمال نے کے الیکٹرک کے خلاف ڈگری جاری کر دی۔ درخواست گزار وکیل ایڈوکیٹ عثمان فاروق نے بتایا کہ 2017 کی بارشوں میں کمسن اذان جان کی بازی ہار گیا تھا۔ عدالت نے کے الیکٹرک کو لوائقین کو 1 کروڑ 93 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تقریباً ہم نے 1 کروڑ 45 لاکھ کا ہرجانہ جو ہے داخل کیا تھا۔ یہ بچہ تھا تقریباً 8 سال کا اور کرنٹ لگنے سے جو اس کی ہلاکت ہوئی تھی، جو کہ کے الیکٹرک کی غفلت کی بنیاد پر جو ہے وہ انتقال کر گیا تھا۔ تو ہم نے یہ دعویٰ جب داخل کیا تھا اس وقت جو ہے مطلب تقریباً 6 سال بعد جو ہے یہ ڈگری جو ہے کر دیا گیا ہے، جو کہ تقریباً 1 کروڑ 93 لاکھ کی جو ہے ڈگری ہوئی ہے۔ عدالت نے 6 سال تک کئی سماعتوں کے بعد فیصلہ سنایا ہے۔ واقعہ ماڈل کالونی میں پیش آیا تھا۔ کیمرامین محمد علی کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ اور ناظرین، مقامی طور پر تیار ہونے والے موبائل فون کی مینوفیکچرنگ میں کمی ہو گئی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے رپورٹ کے مطابق نومبر 23 کے مقابلے نومبر 24 میں مقامی موبائل فون مینوفیکچرنگ میں 8% کمی کے ساتھ 23,10,000 یونٹس رہے۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان میں مقامی طور پر تیار ہونے والے موبائل فون کی مینوفیکچرنگ میں کمی ہو گئی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے رپورٹ جاری کر دی۔ نومبر 23 کے مقابلے میں نومبر 24 میں مقامی موبائل فون کی مینوفیکچرنگ میں 8% کمی، جبکہ ایک ماہ میں موبائل فون کی مینوفیکچرنگ میں 35% کمی ہوئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ نومبر 2024 میں مقامی طور پر تیار موبائل فون 23,10,000 یونٹ رہی۔ اکتوبر 24 میں موبائل کمپنیز نے 35,30,000 یونٹس بنائے تھے، جبکہ رواں سال 11 ماہ میں مقامی طور پر موبائل مینوفیکچرنگ 57% اضافے سے 2 کروڑ 84,30,000 یونٹ رہی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مقامی طور پر موبائل فونز کی تیاری میں اضافے کی وجہ سے درآمدات پر پابندی وجہ بنی ہے۔ 11 ماہ میں 2 کروڑ 84 لاکھ میں سے 1 کروڑ 70 لاکھ اسمارٹ فونز تیار ہوئے اور 1 کروڑ 14 لاکھ 2G فونز تیار کیے گئے۔ سال کے اختتام پر موبائل فونز کی طلب 3 کروڑ 29 لاکھ یونٹس تک پہنچ جائے گی اور سال 2024 میں ایئر لنکس کمیونیکیشن، ٹیکنو اور زائمو سب سے زیادہ فروخت ہوئے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ کھیلوں کے میدان سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی کوششیں رنگ لے آئی۔ آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ میچز کراچی، لاہور، راولپنڈی اور دبئی میں ہوں گے۔ کون سی ٹیم کس تاریخ کو کس کے ساتھ ٹکرائے گی، جانتے ہیں ممتاز شگری کی اس رپورٹ میں۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 پر ڈیڈ لاک ختم، سیٹی بجے گی، اب کھیل جمے گا۔ آئی سی سی نے چیمپئن ٹرافی 2025 کے شیڈیول کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ چیمپئنز ٹرافی کا میلہ 19 فروری سے 9 مارچ تک جاری رہے گا۔ میچز کا آغاز کراچی سے ہوگا۔ پہلے میچ میں 19 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ مد مقابل آئیں گے۔ بھارت اپنا پہلا میچ 20 فروری کو بنگلہ دیش کے خلاف نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا۔ 21 فروری کو کراچی میں افغانستان کا مقابلہ ساؤتھ افریقہ سے ہوگا۔ 22 فروری کو لاہور میں آسٹریلیا کی ٹیم انگلینڈ سے ٹکرائے گی۔ پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو دبئی میں ہوگا۔ 24 فروری کو بنگلہ دیش کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے۔ 25 فروری کو آسٹریلیا کا مقابلہ ساؤتھ افریقہ سے ہوگا۔ 26 فروری کو افغانستان کی ٹیم آسٹریلیا سے مد مقابل ہوگی۔ پاکستان ایونٹ کا تیسرا میچ بنگلہ دیش کے خلاف 27 فروری کو راولپنڈی میں کھیلے گا۔ اس طرح 28 فروری کو افغانستان اور آسٹریلیا مد مقابل آئیں گے۔ یکم مارچ کو ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ آمنے سامنے ہوں گے۔ 2 مارچ کو نیوزی لینڈ انڈیا کے درمیان آخری گروپ میچ ہوگا۔ ایونٹ کا پہلا سیمی فائنل 4 مارچ، دوسرا 5 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ میگا ایونٹ کا فائنل 9 مارچ کو ہوگا۔ مجموعی طور پر لاہور اور دبئی میں 4 میچز کھیلے جائیں گے۔ کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم اور پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم 3 میچوں کی میزبانی کریں گے۔ بھارت کے فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کی صورت میں میچ دبئی میں کھیلا جائے گا، بصورت دیگر فائنل کا میلہ لاہور میں سجے گا۔ سیمی فائنل اور فائنل کے لیے ریزرو ڈے بھی رکھا گیا ہے۔ ممتاز شگری، سٹی 21۔
آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں کرسمس کا جشن نہ صرف مسیحی برادری بلکہ مختلف مذاہب کے افراد کے لیے بھی خوشیوں کا باعث بن گیا ہے۔ دارالسکون میں مذہبی ہم آہنگی کی شاندار مثال دیکھنے کو ملی۔ مزید تفصیلات سیدہ سمرین راشد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ شہر میں بین المذہب ہم آہنگی کی فضا قائم، بچے، بوڑھے، خواتین اور جوان مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک۔ کرسمس کے موقع پر دارالسکون روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ کرسمس ٹری کی سجاوٹ ہو یا کیک کاٹنے کی تقریب، سب نے یکساں جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ کرسمس کی نشانی کیک ہے، پھر ہماری کیک کٹنگ ہوتی ہے، سسٹر کیک کٹنگ کریں گی، پھر ہم کافی پئیں گے، پھر وہ انہوں نے آلریڈی آپ کو بتایا کہ کوئی گرم یا سوپ یا کچھ ہمیں ملے گا۔ When we go to church and then we come around, we go to meet people, we'll be here, we'll have a little bit of party over here. دارالسکون میں رہنے والے بزرگوں نے اپنی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے کرسمس ایو کے موقع پر مل جل کر وقت گزارا۔ مسیحی برادری کے ساتھ تمام مذاہب کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ تہوار کی خوشیاں بانٹ سکتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے کرسچن ریزیڈنٹس ہیں ان کو ہم چرچ لے کے جائیں گے اور وہاں پہ بھی مطلب کرسمس کیرل گائے جائیں گی، خوشیوں کے نغمات گائے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ جب ہم واپس آئیں گے تو کرسمس کا کیک کاٹیں گے، گرم گرم انڈے کھائیں گے بوائل کر کے، ظاہر کہ سردی کا موسم ہے، اور اس کے بعد دوبارہ جو فجر کی عبادت جس کو کہتے ہیں وہ ہوگی، تو پھر اس کے لیے بھی ہم جائیں گے صبح 25 والے دن۔ یہاں دارالسکون میں کرسمس کے موقع پر مذہبی ہم آہنگی کی ایک شاندار مثال پیش کی گئی ہے، جہاں مختلف مذاہب کے افراد نے مل کر کرسمس کی خوشیوں میں شریک ہو کر یکجہتی کا پیغام دیا۔ کیمرہ مین حسن مہدی کے ساتھ سید سمرین راشد، سٹی 21۔ موسم سرما میں بھی قلت آب نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ کرنگی سیکٹر 50 ایکڑ نصف رہائشی علاقہ ایک سال سے پانی بحران کا شکار ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں رضوان احمد کی یہ رپورٹ۔ سرد موسم میں بھی پانی کی شدید قلت، کورنگی سیکٹر 50A کے مکین بوند بوند کو ترس گئے۔ جیلانی مسجد کے اطراف رہنے والے دہائی دیتے دکھائی دیے، کہتے ہیں برسوں گزر گئے لیکن پانی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ بورنگ کا مضر صحت پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ پانی نہیں مل رہا ہے یہاں پہ، بہت مشکل ہو گئی ہے پانی کی۔ بورنگ کا پانی بھی نہیں ہے، لوگوں کو یہ مافیا جو ہے کہ ٹرک والے یہ لوگ خوب بیچ رہے ہیں لا کر۔ یہاں سے کم 2-3 مہینہ سے قلت ہے یہ، اور یہاں لوگ بڑے پریشان ہیں۔ کوئی کہ بورنگ کا پانی پھرا ہے یا مول منگا رہے ہیں پینے کے لیے، پانی کوئی آ ہی نہیں رہا۔ پانی جو ہے جان کر کے نہیں کھولا جا رہا ہے، لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ جو دوسری لائن ہے جس میں ان لوگوں کے کنیکشن ہے اس میں تو پانی آ رہا ہے، جو ہم لوگوں کی لائن ہے اس کے اندر بالکل بھی پانی نہیں کھولتے یہ لوگ۔ علاقے میں 6 اور 12 انچ قطر کی 2 پانی کی لائنیں ہیں۔ 12 انچ قطر کی لائن میں پانی نہیں آتا، چھوٹی لائن پر بااثر افراد قابض ہیں۔ 3 مہینے ہو گئے پانی یہاں آ نہیں رہا ہمارے پاس۔ یہاں سے ایک لائن گزر رہی ہے 12 انچ والی، اس میں یہ لوگ پانی کھولتے نہیں۔ ایک ہمارے سامنے لائن ہے 6 انچ کی، اس میں پانی آتا ہے روٹین وائز، لیکن ان میں بڑے بڑے لوگوں کے کنیکشن ہیں جو کہ ہم مڈل کلاس لوگ، ان کے کنیکشن نہیں ہیں۔ پانی علاقے میں بہت ہے، جو پانی مافیا بیٹھے ہوئے وہ پانی دے نہیں رہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں بل بھرنے کے باوجود پانی نہیں ملتا۔ محکمہ پانی و صفائی فوری شکایات کا ازالہ کرے۔ کیمرامین شہزیب کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ کچھ بات کریں گے ملکی معیشت کی تو سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز مارکیٹ میں ملا جلا رجحان دیکھنے کو ملا۔ مارکیٹ کا مندی پر اختتام ہوا، انڈیکس 1509 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 1,12,414 کی سطح پر بند ہوا۔ ایاز رانا کی رپورٹ دیکھیے۔ مارکیٹ میں ایک دن کی تیزی کے بعد مندی، کاروبار کے مثبت آغاز کے بعد دن بھر اتار چڑھاؤ کا شکار رہا۔ سرمایہ کاروں کا کہنا ہے مارکیٹ میں رول اوور ویک سے لیوریج کی پوزیشن زیادہ ہے، جس کے باعث مارکیٹ میں پریشر ہے۔ آج جو ہے ابھی کیونکہ رول اوور ویک ہے، اس میں تقریباً 60 بلین سے اوپر کا جو ہے وہ لیوریج کی جو ہے اس کی پوزیشن بھی ہولڈنگ ہے، تو وہ سیٹل ہونے میں تھوڑا سا مارکیٹ یہ ہمیشہ ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے۔ تو یہ جیسے ہی سیٹل ہوگا اس کے بعد جو مارکیٹ جو ہے نارمل بیہیو کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے جو والیوم بھی ہے جو کافی ٹائم سے سلسلہ بھی رک گیا تھا، دوبارہ وہ بہتر ہو جائے گا۔ نہیں، منڈے سے لگ رہی تھی کہ مارکیٹ میں پریشر رہے گا۔ آپ نے دیکھا کل مارکیٹ 1000 پلس کر کے پھر دوبارہ مائنس کر دیا، مگر بینکوں وغیرہ کی بائنگ آ گئی، اس کی وجہ سے مارکیٹ اچھی ریکوری کی۔ آج صبح بھی یہی آپ نے دیکھا مارکیٹ پلس کر کے دوبارہ سیلنگ پریشر آ گیا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس کی بلند سطح 1,15,036 اور کم ترین سطح 1,12,294 ریکارڈ کی گئی، اور حصص کی لین دین کے دوران
456 कंपनियों के 54 अरब 45 करोड़ रुपए मालियत के 88 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। सिंध हाई कोर्ट, आईनी बेंच और दीगर अदालतों में होने वाली समाअतों और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। मकामी अदालत से किया इलेक्ट्रिक के खिलाफ बड़ा फैसला आ गया। करंट से जाम बहक होने वाला कमसिन अजान को इंसाफ मिल गया। अदालत ने 6 साल बाद मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने किया इलेक्ट्रिक को लावाहिकीन को 1 करोड़ 93 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। क्लिफ्टन में मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में 4 अफराद की हलाकत केस, हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और SSP मलीर समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड करने का केस, आईनी बेंच ने हुक्म दिया कि पंजाब की तरह सिंध की हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड किया जाए। समाअत के दौरान दरखास्त गुजार अदालत को मुतमईन न कर सके, अदालत ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। SM लॉ कॉलेज के तलबा को जामिया कराची की जानिब से इम्तहानात से रोकने के खिलाफ दरखास्त हाई कोर्ट ने SM लॉ कॉलेज के तलबा को इम्तहानात में शिरकत की इजाजत दे दी। अदालत ने मुतल्लिका हुकाम को फौरी तौर पर तलबा को एडमिट कार्ड जारी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतल्लिका आइंदा समाअत पेशरफ्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। कत्ल के मुकदमात में बिरून मुल्क मफरूर मुलजमान की हवालगी का केस वजारत दाखिला, वजारत खारजा और महकमा दाखिला सिंध की नुमाइंदा अदालत में पेश। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए कि अगर दस्तावेजात में गलती की वजह से हवालगी की दरखास्त मुस्तरद हुई तो मुतल्लिका हुकाम को नताइज भुगतना पड़ेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अनासर को सजा भुगतना होगी। मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, किसी को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। PTI मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगी। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखें। सेंटर कराची में जारी 18वीं बिल्ड एशिया नुमाइश में सियासी खबरों की बाज़ गश्त, सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का एक्सपो सेंटर का दौरा। PTI के मुज़ाकरात के लिए राजी होने पर शर्जील इनाम मेमन बोले, कल अपोजिशन के साथ अच्छे माहौल में बातचीत हुई। PTI पहले नखरे कर रही थी, वो अब लाइन में आ गए। देर आयत दुरुस्त आयत। PTI पहले नखरे कर रही थी कि हम इससे नहीं उससे डायलॉग करेंगे, उससे नहीं उससे करेंगे, तो अब वो तो उस लाइन पे तो आ गए। अच्छी बात है, मैं उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ PTI को, की लीडरशिप को, कि देर आए दुरुस्त आए और वो ये समझते हैं कि डायलॉग, और वो भी पॉलिटिकल सियासी लोगों से डायलॉग ही उनके लिए सॉल्यूशन है। शर्जील मेमन ने 2 टोक कहा, अगर कोई कोर कमांडर हाउस या GHQ में घुसेगा तो केस उनकी ही अदालत में होगा। कोई आरिफ अलवी से पूछे आप इक़्तिदार में कैसे आए, इन जैसे लोग चाहते हैं इनके लीडर जेल में रहें। लेकिन अगर आप कोर कमांडर हाउस में घुसोगे, GHQ में घुसने की बातें करोगे और बाकी जगहों पे घुसोगे तो ज़ाहिर है वो वहाँ टेरिटरी अलग होती है, वहाँ फोर्स अलग होती है। ज़ाहिर है GHQ में मिलिट्री पुलिस होती है, इसी तरीके से कोर कमांडर हाउस में भी मिलिट्री पुलिस होती है। अगर वहाँ आप घुसोगे, वहाँ पे तोड़ फोड़ करोगे तो केस उनकी अदालत में चलेगा ना। आरिफ अलवी साहब से पूछें कि आप इक़्तिदार में खुद कैसे आए थे और आप सदर किस तरह बने थे 2018 में। सीनियर सूबाई वजीर के मुताबिक शुरू में सिंध में फसादात कराए गए जिससे सरमायाकारी रुक गई, ताहम सिंध हुकूमत ने दहशतगर्दी के वाक़यात और जराइम पर काबू पा लिया है। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। डंपर ट्रांसपोर्टर्स ने ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का अमल शुरू कर दिया। इत्तेहाद टाउन में ड्राइविंग लाइसेंस कैंप में 200 से ज़ायद ट्रांसपोर्टर्स ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिए। जबकि सदर डंपर एसोसिएशन हाजी लियाकत महसूद की जानिब से कहा गया कि पुलिस एहलकार ट्रांसपोर्टर्स से अपना रवैया दुरुस्त रखें। पुलिस चीफ की हिदायत पर अमल दरामद शुरू। डंपर ट्रांसपोर्टर्स ड्राइवर्स ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना शुरू कर दिए। इत्तेहाद टाउन में सईदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस कैंप लगा लिया। ट्रांसपोर्टर्स ने ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद भी कराई। सदर डंपर ट्रक एसोसिएशन हाजी लियाकत महसूद बोले, ड्राइवर्स को हिदायत कर दी है कि शहर में डंपर की रफ्तार आहिस्ता रखें। डंपर ड्राइवर्स अब शहर में तेज रफ्तारी का मुजाहरा नहीं करेंगे। ट्रैफिक एहलकार भी ट्रांसपोर्टर्स के साथ अपना रवैया दुरुस्त करें। लेकिन ट्रांसपोर्टर के साथ और ड्राइवर के साथ थोड़ा अच्छा रवैया कर दो। जो रोड पे बिगड़ा है, वो रोड पे बिगड़ा है, उसका रवैया सही नहीं है। सदर वाटर टैंकर्स एसोसिएशन हाजी मलिक बादशाह खान कहते हैं, ड्राइवर्स ने लाइसेंस बनवाने शुरू कर दिए हैं, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी भी करेंगे। और DIG साहब की यही वार्निंग थी कि अपने ड्राइवर का लाइसेंस जरूर बनाएं। आज इन्होंने ट्रैफिक कोनैन के लाइसेंस भेजा उनके लाइसेंस बनवाने के लिए, और यही आप देख रहे हैं कि अभी सारे ड्राइवर आज रात बैठे हुए हैं।
तो इनकी इंशाल्लाह लाइसेंस बनेंगी। सईदाबाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर अशरफ सोमरो ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स समेत दीगर अफराद भी ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद करा रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टरों के अलावा जो आम लोग हैं जिनके पास प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो भी इससे मुस्तफीद हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डंपर पर पाबंदी से मसाइल हल नहीं होंगे। ट्रांसपोर्टर्स ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21।